جوزف، تم سامان میں گیس پسٹل بھی لائے تھے نا؟ عمران اور جوزف چھلانگیں لگانے کے بعد ایک ساتھ زمین پر گرے تھے۔ عمران نے کروٹیں لیتے ہوئے جوزف سے پوچھا۔ یس باس، گیس پسٹل بھی واٹر پروف تھے۔ باقی سامان تو سمندر میں بہہ گیا ہے، لیکن گیس پسٹل اب بھی میری جیب میں موجود ہے، جوزف نے بھی کروٹیں بدلتے ہوئے کہا۔ اوکے، ان پر گیس کیپسول فائر کر دو، عمران نے کہا تو جوزف نے جیب سے گیس پسٹل نکال لیا۔ اپنے سانس روک لو، عمران نے تیز لہجے میں کہا تو سب نے سانس روک لیے۔ اس کے ساتھ ہی جوزف نے 3 مختلف جگہوں پر 3 کیپسول فائر کر دیے۔ کیپسولوں کے فائر ہوتے ہی ان پر ہونے والی فائرنگ رک گئی۔ فائرنگ رکنے کے بعد بھی وہ کچھ دیر تک زمین پر پڑے رہے، پھر محتاط انداز میں اٹھے اور ساحل کی طرف بڑھنے لگے۔ کچھ دیر میں وہ ساحل پر پہنچ گئے۔ جولیا، اب تم غسل کر کے پاک صاف ہو جاؤ، عمران نے جولیا سے کہا تو ایک طرف بڑھ گئی، جبکہ عمران اور دیگر ساتھی درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ 4-5 منٹ بعد جولیا واپس آ گئی تو عمران نے ایک حصار بنا کر سوائے جوزف کے انہیں ایک بار پھر حصار میں بٹھا دیا اور خود ان کے درمیان میں بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور مقدس کلام کے ورد میں مصروف ہو گیا۔ جوزف حصار سے باہر کھڑا تھا، اس کی نظریں چاروں طرف اور آسمان کی طرف سرچ لائٹ کی مان گھوم رہی تھیں۔ عمران کو اس عمل میں کافی وقت لگا۔ اس نے آنکھیں کھولیں، جولیا، صفدر اور خاور پر پھونکیں ماری اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ عمران صاحب، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جزیرہ آلائش تک کیسے پہنچیں گے؟ صفدر نے کہا۔ جزیرہ راک لینڈ کے لوگ گریٹ لینڈ آتے جاتے ہوں گے اور دوسرے جزیرے پر بھی ان کا آنا جانا ہوگا، اور لازمی بات ہے کہ یہ سفر وہ اسٹیمر یا موٹر بوٹ پر ہی کرتے ہوں گے۔ ہم نے کسی ایسے گروپ کا انتظار کرنا ہے جو یہاں آئے اور ہم ان کے اسٹیمر یا موٹر بوٹ پر قبضہ کر لیں اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہوں، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، اگر یہاں کے لوگ سفر کرتے ہیں تو پھر یہاں موٹر بوٹ یا اسٹیمر موجود ہونے چاہیے تھے، خاور نے کہا۔ خاور، بات تو کبھی کبھار کرتے ہو، لیکن بات انتہائی عقل والی کرتے ہو، اتنی عقل مند دانا کہ ہمارے سروں کے اوپر سے گزر جاتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو خاور شرمندہ سا ہو گیا کیونکہ دور نزدیک تک کہیں کوئی اسٹیمر نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمران، یہاں میں ایک اہم بات کرنا چاہوں گی، تھوڑی دیر بعد جولیا نے سنجیدگی سے کہا۔ شکر ہے جولیا، تم اہم بات کہنے والی ہو، اور اس اہم بات کا مجھے برسوں سے انتظار تھا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم جس اسٹیمر یا موٹر بوٹ پر سفر کریں وہ چھینی ہوئی نہ ہو، چھینی ہوئی چیز حرام ہوتی ہے، جولیا نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، تم نے یہ بہت اہم بات کہی ہے، اس طرف میرا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ تمہارا شکریہ جولیا، اگر کوئی اسٹیمر یا موٹر بوٹ ہمیں نظر آتی ہے تو ہم اسے کرائے پر حاصل کر لیں گے یا ان میں موجود افراد سے کہیں گے کہ وہ ہمیں جزیرہ آلائش تک چھوڑ آئیں اور اس کا ہم انہیں معاوضہ ادا کر دیں گے، عمران نے بھی اس مرتبہ سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیکن عمران صاحب، اس طرح اور مسئلہ بھی پیدا ہو جائے گا، ہمارے ساتھ جو جائے گا ظاہر بات ہے کہ وہ حصار میں نہیں ہوگا، تو شیطانی طاقتیں اس کے ذریعے ہمیں واچ بھی کر لیں گی اور ہمیں نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کریں گی، صفدر نے کہا۔ تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، تو پھر اس مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے؟ عمران نے کہا۔ عمران صاحب، اس کا ایک ہی حل ہے، خاور نے کہا تو عمران نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ ہم موٹر بوٹ یا اسٹیمر کی قیمت ادا کر دیں، خاور نے تجویز دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، لیکن کیا ہمارے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ ہم اسٹیمر یا موٹر بوٹ کی قیمت ادا کر سکیں؟ جولیا نے کہا۔ میسی، سامان میں بھاری رقم بھی موجود تھی، لیکن سامان سمندر کے پانی میں ڈوب گیا۔ کئی گڑیاں یورو میرے جیب میں موجود ہیں، شاید ان سے کام بن جائے، جوزف نے کہا۔ بہت سی جیبوں میں باری باری ہاتھ ڈالا اور یورو کی کئی گڈیاں نکال لیں۔ میرا خیال ہے یہ کام چل سکتا ہے، عمران نے یورو کی گڈیاں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ رقم تو بہت بڑی رقم ہے، لیکن جوزف کی جیبوں میں یہ چیزیں خشک کیسے رہ گئی ہیں؟ جولیا نے کہا۔ مسی، باس نے اپنے اور میرے کپڑوں کی جیبیں خاص مٹیریل سے تیار کرائی ہیں، یہ واٹر پروف ہیں، جوزف نے کہا تو جولیا نے عمران کی طرف دیکھا۔ قسم کے حالات
پیش آنے کا خدشہ پہلے سے ہی تھا، اس لیے یہ انتظامات کرنے پڑے۔ عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا، اور یہ بات وہ بھی جانتے تھے کہ عمران آنے والے حالات کا سامنا کرنے کی تیاری پہلے سے ہی کر لیتا ہے۔ عمران کو پہلے سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ کس قسم کے حالات سے انہیں گزرنا پڑے گا۔ ہماری کامیابی کا راز بھی یہی ہوتا ہے کہ عمران صاحب ایڈوانس تیاری کر لیتے ہیں، اور ان کے اندازوں کی تو کیا ہی بات ہے، بالکل درست ثابت ہوتے ہیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اسی وقت ان کی نظر دور سے آتے ایک اسٹیمر پر پڑی۔ اسٹیمر کو دیکھ کر وہ خوش ہو گئی۔ چند منٹوں میں وہ اسٹیمر کنارے پر آ لگا۔ اسٹیمر میں صرف ایک ہی آدمی تھا، اس نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا۔ ہیلو۔ جب وہ اسٹیمر سے اتر کر ان کے قریب پہنچا تو عمران نے اس سے کہا، ہیلو، میرا نام اسٹیفن ہے۔ اس نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ ان سے باری باری ہاتھ ملانے لگا۔ سوری، میں کسی وجہ سے ہاتھ نہیں ملا سکتی۔ جب اس آدمی نے جولیا سے ہاتھ ملانا چاہا تو جولیا نے معذرت کر دی۔ اوہ، یہ تو بد اخلاقی ہے، اسٹیفن نے کہا۔ اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اوہ، میں آپ سے ہاتھ ملا لیتی ہوں، لیکن اگر آپ کو بھی الرجی ہو گئی تو پھر مجھے الزام نہ دیجیے گا، جولیا نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ کو الرجی ہے؟ اسٹیفن نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، مجھے ایک خاص قسم کی الرجی ہے جو ہاتھ ملانے سے دوسرے کو ہو جاتی ہے، جولیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اسٹیفن کی طرف ہاتھ بھی بڑھایا۔ اوکے، آئی ڈونٹ مائنڈ، اسٹیفن نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ کیا آپ جزیرہ راکلینڈ کے رہنے والے ہیں؟ عمران نے اسے پوچھا۔ جی ہاں، میں راکلینڈ میں رہتا ہوں اور کاروبار کرتا ہوں، لیکن آج کل میرے کاروباری حالات خراب جا رہے ہیں۔ اچھے دنوں میں نے یہ اسٹیمر خرید لیا تھا، لیکن اب میں اسے بیچ کر رقم اپنے کاروبار میں لگانا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں گریٹ لینڈ گیا تھا، لیکن ابھی تک بات نہیں بنی۔ آپ کون ہیں اور اس جزیرے پر کیسے آنا ہوا؟ اسٹیفن نے کہا۔ ہم سیاح ہیں اور گریٹ لینڈ کے جزیروں کی سیر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بغیر اسٹیمر کے ہمیں بہت دقت ہو رہی ہے۔ اگر آپ ہمیں چند دن کے لیے اسٹیمر کرائے پر دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، ہمیں آسانی ہو جائے گی اور آپ کو کچھ رقم مل جائے گی، عمران نے کہا۔ میں اسے کرائے پر نہیں دینا چاہتا، فروخت کرنا چاہتا ہوں، اسٹیفن نے کہا۔ آپ اس کا سودا کرتے رہیں، ہم 2-3 دن میں آپ کو اسٹیمر واپس لا دیں گے، آپ اسے بیچ دینا، عمران نے کہا۔ فرض کریں کہ میں اسٹیمر آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن آپ واپس ہی نہ آئیں تو پھر میں کیا کروں گا؟ آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ اسٹیفن نے نیم رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہم آپ کو اس کی قیمت کے برابر رقم دے دیتے ہیں۔ جب ہم اسے واپس کرنے آئیں گے تو وہ رقم آپ سے واپس لے لیں گے، اور اگر ہم اسٹیمر واپس کرنے نہ آئے تو رقم آپ کی ہو جائے گی، عمران نے کہا تو اسٹیفن کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ ہاں، اس صورت میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوا، آپ اسٹیمر لے جا سکتے ہیں، اسٹیفن نے کہا۔ لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جب ہم اسٹیمر واپس کرنے آئیں گے تو آپ ہماری رقم واپس کر دیں گے؟ اس مرتبہ جولیا نے اسٹیفن سے کہا۔ ہم تحریر معاہدہ کریں گے، معاہدے کی خلاف ورزی پر آپ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ راکلینڈ کی عدالت بغیر خرچے کے سیاحوں کی شکایت سنتی ہے اور ان شکایات کا ازالہ بھی کیا کرتی ہے، اسٹیفن نے کہا۔ اوکے، یہ ٹھیک رہے گا، معاہدے کے کاغذ کہاں ہیں؟ عمران نے کہا۔ میرے بزنس کا پیڈ اسٹیمر میں موجود ہے، میں وہ لے کے آتا ہوں اور اپنے ہاتھ سے آپ کو معاہدہ تحریر کر کے دیتا ہوں، اسٹیفن نے کہا تو عمران نے اس بات کے انداز میں سر ہلایا۔ پھر چند منٹوں بعد ہی معاہدہ ہو گیا۔ انہوں نے رقم اسٹیفن کے حوالے کی اور وہ اسٹیمر میں بیٹھ کر آگے بڑھنے لگے۔ کنٹرول عمران کے ہاتھ میں تھا، وہ مسلسل سفر کرتے رہے۔ اس دوران 3-4 جزائر بھی آئے، لیکن عمران نے کسی بھی جزیرے پر اسٹیمر نہ روکا۔ لو جی، ہم کچھ ہی دیر میں شیطانی دنیا میں داخل ہونے والے ہیں، عمران نے اعلان کرتے ہوئے کہا تو وہ چکنا ہو گئے اور دور دور تک نظریں دوڑانے لگے، لیکن ابھی کوئی لکیر نمودار نہیں ہوئی تھی۔ مگر مجھے تو جزیرے کے آثار نظر نہیں آ رہے، صفدر نے کہا۔ بس چند منٹوں بعد جزیرہ آرائش سامنے آ جائے گا، عمران نے کہا، اور ابھی اس کا جملہ پورا ہوا ہی تھا کہ آسمان سے آگ کا ایک گولا اتنی تیزی سے نیچے آیا کہ وہ سنبھل ہی نہ سکے، لیکن یہ قدرتی امر تھا کہ آگ کا وہ گولا انہیں چھوئے بغیر
اسٹیمر میں سے گزرتا ہوا نیچے پانی میں چلا گیا اور اسٹیمر کے فرش میں اس طرح سوراخ ہو گیا جیسے ڈرل مشین سے فرش کو کاٹ دیا گیا ہو۔ سمندر کا پانی تیزی سے اسٹیمر میں داخل ہونے لگا اور اسٹیمر پانی میں ڈوبنے لگا۔ وہ تو مطمئن تھے کہ عمران نے حصار قائم کیا ہوا ہے، لہٰذا وہ شیطانی طاقتوں کو نظر ہی نہیں آ رہے ہوں گے، لیکن اس کارروائی نے انہیں پریشان کر دیا تھا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اسٹیمر کے پانی میں ڈوبنے کی رفتار بہت تیز تھی اور انہیں بچاؤ کی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ زیلون سارڈس کا بجھا ہوا چہرہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ جان گیا کہ عمران اور اس کے ساتھی سمندر میں ہلاک ہونے سے بچ گئے ہیں اور جزیرہ راکلینڈ پر پہنچ گئے ہیں۔ اسے ایک لمحے کے لیے تو شدید غصہ آیا، لیکن پھر اس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا۔ عمران اور اس کے ساتھی زندہ بچ گئے تھے اور خیریت سے جزیرہ راکلینڈ پہنچ گئے تھے تو سارڈس اور فٹنی کا اس میں قصور نہیں تھا۔ ان دونوں نے اپنی پوری کوشش کی تھی۔ انسان ہونے کے ناطے زیلون نے یہی سوچا تھا کہ اگر وہ غصے میں آ کر سارڈس اور فٹنی کو سزا دے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا، کیونکہ یہ اس کے غلام طاقتیں تھیں اور اس نے یہ دونوں طاقتیں خاص طور پر شیطانی دربار سے کچھ دنوں کے لیے منگوائی تھیں۔ سارڈس میں تو دوسری غلام طاقتوں کی نسبت زیادہ صلاحیتیں تھیں، وہ تو کسی حد تک سوچ بچار بھی کر لیتا تھا۔ اس کی ہلاکت خود اس کے لیے بڑا نقصان تھی، اس لیے اس نے فوراً ہی اپنے غصے کو قابو کر لیا تھا۔ آقا، تم جان چکے ہو کہ رامان اور اس کے ساتھی صحیح سلامت جزیرہ راکلینڈ پہنچ گئے ہیں، سارڈس نے کہا۔ ہاں، تمہاری حالت دیکھ کر مجھے یہ سب باتیں معلوم ہو گئی ہیں، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک یہ لوگ مارے نہیں جاتے میں نے چین سے نہیں بیٹھنا۔ اب تو فٹنی کے ساتھ راکلینڈ چلا جا اور تم دونوں ان کا وہیں خاتمہ کرنے کی کوشش کرو۔ اب میں تم سے رابطہ رکھوں گا اور لمحہ بہ لمحہ تمہیں ہدایات بھی دیتا رہوں گا، زیلون نے اس مرتبہ نرم لہجے میں کہا۔ اس کے نرم لہجے پر سارڈس کو حیرت بھی ہوئی تھی اور خوشی بھی۔ ٹھیک ہے آقا، ہم ابھی جاتے ہیں، سارڈس نے خوشی سے معمول لہجے میں کہا اور وہ دونوں اس کے سامنے جھکے اور پھر غائب ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے خود عمران اور اس کے ساتھیوں کے خاتمے کے لیے شیطانی دنیا سے باہر جانا پڑے، لیکن اس صورت میں مجھے طلائی عمل توڑنا پڑے گا جو مجھے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ یہ لوگ تو آندھی اور طوفان کی طرح شیطانی دنیا کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں، زیلون نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ وہ کیا کرے۔ اگر وہ یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر پہلے پجاریوں کے ذریعے ہی انہیں بے ہوش کرایا جائے گا اور اس کے بعد میں اپنے ہاتھوں سے انہیں گولیاں ماروں گا۔ بس ایسا ہی کرنا ہوگا۔ کچھ دیر تک سوچنے رہنے کے بعد زیلون نے ایک بار پھر بڑبڑاتے ہوئے کہا، راغی۔ زیلون نے تیز لہجے میں آواز دی تو راغی فوراً ہی کمرے میں داخل ہوئی۔ حکم آقا۔ راغی نے پہلے تو اس کے سامنے سر جھکایا اور پھر مؤدبانہ لہجے میں بولی، جاؤ پجاریوں کو میرا حکم سناؤ کہ وہ ساحل پر جا کر چھپ جائیں اور اب وہ اس وقت تک وہیں چھپے رہیں جب تک انہیں واپسی کا حکم نہ دوں۔ اس دوران اگر عمران اور اس کے ساتھی یہاں تک پہنچے تو وہ پجاری انہیں موقع دیے بغیر بے ہوش کر دیں گے۔ تم نے انہیں بے ہوش کر دینے والے گیس پسٹل پہنچا دیے ہیں؟ زیلون نے تو حکمانہ لہجے میں راغی سے کہا تو اس نے ایک بار پھر سر جھکایا اور غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہونے پر زیلون نے سارڈس کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ عمران کی ساتھی لڑکی جولیا کو ایک بیچ اٹھا کر لے گیا ہے اور عمران اور اس کے ساتھیوں کو جزیرے کی پولیس نے روکا ہوا ہے۔ بھائیوں کے پیچھے سارڈس ہی کا ہاتھ تھا۔ زیلون اس بات میں سر ہلانے لگا۔ آقا، میں نے تمہارا حکم انسان پجاریوں تک پہنچا دیا ہے، وہ گیس پسٹل کے ساتھ ساحل پر پہنچ چکے ہیں۔ وہ مختلف جگہوں پر گھنے درختوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے ہیں۔ راغی نے کمرے میں داخل ہو کر سر جھکاتے ہوئے کہا تو زیلون نے ان پجاریوں کے ذہنوں میں جھانکا اور پھر اسے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا۔ توجہ ہٹانے کے بعد زیلون نے ایک بار پھر سارڈس کی طرف دیکھا۔ عمران اور اس کے ساتھی آگے بڑھ رہے تھے اور تمام پولیس مین بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ زیلون کے چہرے پر کوئی تعصب نہ ابھرا، وہ خاموشی سے انہیں دیکھنے لگا۔ عمران اور اس کے ساتھی بڑھتے بڑھتے
اس جگہ پہنچ گئے جہاں ان کی ساتھی لڑکی جولیا بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ زیلون کی توقع کے مطابق انہوں نے اپنی ساتھی لڑکی کو ہوش دلایا۔ اس دوران ریچھ بھی وہاں پہنچ گیا۔ عمران کے کالے ساتھی نے ریچھ کا مقابلہ کیا اور ریچھ کو مار ڈالا۔ وہ واپسی کے لیے بڑھنے لگا تو جزیرے کی پولیس نے ان پر فائرنگ کر دی اور عمران کے افریقی ساتھی نے ہی گیس پسٹل سے گیس کیپسول فائر کر کے انہیں بے ہوش کر دیا۔ زیلون سمجھ چکا تھا کہ عمران ان پولیس مین کو مارنا نہیں چاہتا کیونکہ پولیس مین سے اس کی براہ راست کوئی دشمنی نہیں تھی۔ پولیس مین کو بے ہوش کرنے کے بعد عمران اور اس کے ساتھی ساحل کی طرف بڑھنے لگے۔ پھر وہ ساحل کے قریب پہنچ گئے۔ عمران نے درختوں کے درمیان اپنے ساتھیوں کو ایک دائرے کی صورت میں بٹھایا اور پھر کچھ دیر بعد زیلون کی آنکھوں سے یہ منظر غائب ہو گیا۔ زیلون نے ایک طویل سانس لیا۔ اگلے ہی لمحے سارڈس اور فتنی کمرے میں ظاہر ہو گئے۔ آقا، راما نے نہ جانے کیا عمل کیا ہے کہ وہ لوگ یکدم ہماری نظروں سے غائب ہو گئے ہیں، سارڈس نے کہا۔ ہاں میں جانتا ہوں، پاک صاف ہونے کے بعد عمران نے کوئی خاص عمل کیا ہے۔ اب ہمیں ان کی پاکیزگی اس طرح ختم کرنی پڑے گی کہ انہیں اس کا احساس ہی نہ ہو، زیلون نے کہا۔ مگر کیسے آقا؟ وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے، سارڈس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تجھے اور فتنی کو نظر نہیں آ رہے، انسانوں کو تو نظر آئیں گے، وہ اس دنیا سے غائب نہیں ہو گئے، زیلون نے غصے سے کہا۔ آقا، تم ہم سے بہتر سمجھتے ہو، زیلون کو غصے میں دیکھ کر سارڈس نے کانپتے ہوئے کہا۔ سنو سارڈس، عمران اور اس کے ساتھیوں تک راک لینڈ سے نکل کر شیطانی دنیا کی طرف آنا ہے اور اس مقصد کے لیے انہیں اسٹیمر یا موٹر بوٹ کی ضرورت پڑے گی۔ تم نے کسی بھی موٹر بوٹ والے کو راک لینڈ کے ساحل پر پہنچانا ہے اور اس موٹر بوٹ یا اسٹیمر کے مالک کے ذہن کو ہدایات دے کر چھوڑ دینا ہے۔ مالک ان سے دوستانہ انداز میں بات کرے گا اور ان سے ہاتھ بھی ملائے گا۔ تم نے اس کے ہاتھوں پر خنزیر کی چربی لگا دینی ہے، پھر وہ جیسے جیسے ان سے ہاتھ ملائے گا ویسے ویسے ان کی پاکیزگی ختم ہو جائے گی اور عمران نے جو عمل کیا ہے اس کا اثر بھی ختم ہو جائے گا اور تم انہیں دوبارہ دور سے دیکھ سکو گے، زیلون نے کہا۔ ٹھیک ہے آقا، میں تمہاری ہدایات پر فوراً ہی عمل کرتا ہوں، سارڈس نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ اوکے جاؤ تم، زیلون نے کہا تو سارڈس نے ایک بار پھر سر جھکایا اور غائب ہو گیا۔ چونکہ اس نے فتنی کو سارڈس کے ساتھ جانے کی ہدایات نہیں دی تھی اس لیے وہ کمرے میں موجود تھی۔ یہ عمران اور اس کے ساتھی ہم دونوں کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ انہیں شیطانی دنیا کے قریب آنے دیا جائے۔ جب وہ شیطانی دنیا کے قریب آ جائیں گے تو پھر میں انہیں خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر لوں گا، زیلون نے فتنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں آقا، تمہارا فیصلہ درست ہے، فتنی نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ زیلون نے اپنے بیڈ کے نیچے ہاتھ ڈالا اور شراب کی بوتل اٹھا لی۔ اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ چونکہ اس وقت وہ رومانٹک موڈ میں نہیں تھا اس لیے اس نے فتنی کو نظر انداز کر دیا۔ حالانکہ شراب دیکھ کر فتنی اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی تھی، لیکن زیلون کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ فتنی اس کی غلام طاقت تھی اس لیے وہ زیلون سے شراب مانگ نہیں سکتی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے شراب پیتا رہا اور پھر اچانک چونک پڑا۔ اس کے چونکنے کی وجہ اس کے آنکھوں کے سامنے ابھرنے والا منظر تھا۔ اس منظر میں عمران اور اس کے ساتھی نظر آ رہے تھے۔ وہ اسٹیفن نامی آدمی سے محض گفتگو تھے۔ اسے کنارے پر ایک اسٹیمر بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ جان گیا کہ سارڈس نے اس کی ہدایات پر عمل کیا ہے۔ کچھ دیر تک محض گفتگو رہنے کے بعد عمران اور اس کے ساتھی اسٹیمر میں بیٹھے اور اسٹیمر حرکت میں آ گیا۔ سارڈس، یہ شیطانی دنیا کی طرف آ رہے ہیں، انہیں آنے دے، بس دور رہ کر ان پر نظر رکھ، زیلون نے تیز لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے آقا، اسے سارڈس کی آواز سنائی دی اور پھر زیلون غور سے اسٹیمر کو دیکھنے لگا۔ اب یہ شیطانی دنیا کے قریب پہنچ چکے ہیں، اب یہ دیکھو میں ان کا کیا حشر کرتا ہوں۔ کافی دیر بعد زیلون نے فتنی سے کہا۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے شیطان کے بت کے قدموں کو ہاتھ لگایا اور پھر راغی کو آواز دی۔ اس کی آواز پر راغی فوراً کمرے میں آ گئی۔ حکم آقا، راغی نے پہلے تو سر جھکایا، مانا لہجے میں بولی۔ زیلون نے اسے کوئی جواب نہ دیا بلکہ اس نے راغی کو گردن سے پکڑ لیا۔ جیسے ہی اس نے راغی کو گردن سے پکڑا، راغی کے آنکھوں میں دنیا بھر کا خوف سمٹ آیا۔
وہ سمجھ گئی کہ اب وہ فنا ہونے والی ہے۔ زیلون نے اسی گردن کو ایک ہلکا سا جھٹکا دیا اور پھر اس پر پھونک ماری۔ جیسے ہی اس نے راغی پر پھونک ماری، راغی کے جسم کو آگ لگ گئی۔ زیلون نے اسے چھت کی طرف اچھال دیا۔ وہ چھت سے ٹکرائی، چھت شک ہوئی اور راغی چھت سے باہر نکل گئی۔ اس کے ساتھ ہی زیلون نے عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف توجہ دی۔ وہ بدستور سٹیمر پر تھے اور سٹیمر تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اسی لمحے سٹیمر کے اوپر آگ کا ایک گولا نمودار ہوا اور پلک جھپکنے سے قبل وہ سٹیمر پر جا گرا۔ یقیناً عمران اور اس کے ساتھیوں کی قسمت اچھی تھی کہ آگ کا گولا ان میں سے کسی پر نہیں گرا تھا، لیکن اسٹیمر پر جس جگہ آگ کا گولا گرا تھا وہاں وہ سوراخ پیدا کرتا ہوا سمندر میں جا گرا۔ جیسے ہی اسٹیمر میں سوراخ ہوا، پانی اسٹیمر میں داخل ہونے لگا۔ ہا 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 ہا، تو نے دیکھا فتنی، عمران اور اس کے ساتھی میرے اپنے ایک حملے کی تاب بھی نہیں لا سکے۔ تو دیکھے گی کہ یہ لوگ ابھی سمندر میں غرق ہو جائیں گے۔ شیطانی دنیا میں یہ جیتے جی داخل نہیں ہو سکیں گے۔ زیلون نے فلک شگاف کہکا لگاتے ہوئے کہا، آقا تم گریٹ ہو، مہان آقا کے قریبی اور پسندیدہ ساتھی ہو، تمہارے مقابلے پر کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ فتنی نے خوش آمد بھرے لہجے میں کہا تو زیلون کی گردن اکڑ دی اور پھر اس نے سمندر کے منظر کی طرف توجہ دی کہ اب اسٹیمر مکمل ڈوب چکا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی پانی میں ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ ہا 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 ہا، زیلون پاگلوں کے اسی انداز میں کہکے لگانے لگا۔ ان صاحب، لگتا ہے کہ ہمیں اب تیر کر ہی جزیرہ آلائش پہنچنا پڑے گا، صفدر نے تیرتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم سب نے تیراکی کی بھی خصوصی تربیت حاصل کی ہوئی ہے، عمران کے بجائے خاور نے صفدر سے کہا۔ تربیت بھی ہمارے اس وقت کام آتی ہے جب اللہ کی رضا شامل ہو، عمران نے کہا۔ عمران، تم نے تو حصار قائم کیا تھا، پھر ہمارے خلاف یہ کارروائی کیسے ہوئی؟ جولیا نے عمران سے پوچھا۔ کسی نہ کسی وجہ سے حصار ٹوٹ گیا ہوگا، عمران نے کہا، مگر کیسے؟ ہم نے ایسا کون سا کام کیا ہے کہ حصار ٹوٹ گیا؟ جولیا نے کہا۔ مجھے صرف ایک ہی کام ایسا نظر آ رہا ہے جس سے ہمارا حصار ٹوٹ سکتا ہے، عمران نے کہا۔ وہ کون سا عمران صاحب؟ صفدر نے پوچھا۔ اسٹیمر کے مالک اسٹیفن سے ہاتھ ملانا، عمران نے کہا تو ان تینوں کو حیرت ہوئی۔ اسٹیفن سے ہاتھ ملانے سے حصار ٹوٹ سکتا ہے، لیکن کیسے؟ خاور نے بھی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اگر اس کے ہاتھ کسی انتہائی نجس چیز سے آلودہ تھے تو اس نجاست نے ہماری پاکیزگی کو توڑا، اور جیسے ہی ہماری پاکیزگی ٹوٹی حصار بھی ٹوٹ گیا، عمران نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسٹیفن کے ذریعے ہمیں ناپاک کیا گیا ہے اور یہ کام بھی شیطانی طاقتوں نے کیا ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں، اس کی ایک دو کہی ہوئی باتوں پر مجھے اب شک ہو رہا ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئی تھیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اب ہم پانی میں ہیں تو وہ نجاست ختم ہو گئی ہوگی، آپ کنارے پر پہنچ کر پھر حصار قائم کر دیں۔ اس سے پہلے کہ عمران صفدر کے ضرب المثل کے جواب میں کچھ کہتا، خاور نے اسے کہا، یقیناً نجاست تو ہماری دور ہو چکی ہے، لیکن حصار کے عمل کے لیے کافی وقت چاہیے اور شاید اب ہمیں وہ وقت نہ مل سکے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، جزیرہ آلائش ابھی کتنی دور ہے؟ صفدر نے بتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ سامنے دیکھو، کیا دکھائی دے رہا ہے؟ عمران نے کہا تو انہوں نے چونک کر سامنے دیکھا اور ان میں جوش پیدا ہو گیا کیونکہ انہیں کچھ دور درخت دکھائی دے رہے تھے۔ ہاں، اب ہم جزیرے پر پہنچنے والے ہیں، خاور نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور پانچوں تیرتے ہوئے آخر کار جزیرے کے کنارے پر پہنچ گئے۔ وہ انتہائی تھکاوٹ کا شکار ہو چکے تھے۔ سمندر میں اتنی دیر تک تیرنے کی وجہ سے ان کا جوڑ درد کر رہا تھا، اس لیے ریت پر آتے ہی وہ لیٹ گئے اور لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ عمران صاحب، ہم جزیرہ آلائش تک پہنچ گئے ہیں، لیکن شیطانی دنیا تو نظر نہیں آ رہی۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد خاور نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے، شیطانی دنیا کو کنارے پر ہی ہونا چاہیے تھا؟ عمران نے منہ بنا کر کہا،
اس کا مطلب ہے کہ شیطانی دنیا آگے جزیرے میں ہے؟ خابر نے عمران کے بات کا برا منائے بغیر کہا۔ ہاں، اور اب ہمیں شیطانی دنیا کی طرف بڑھنا چاہیے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، ہم شیطانی دنیا میں پہنچ چکے ہیں، پر تو اب تک حملوں کی بارش ہو جانی چاہیے تھی، صفدر نے کہا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اب تک ہم پر پھولوں کی بارش ہوتی رہی ہے؟ یار تم کیسی باتیں کرنے لگے ہو؟ عمران نے صفدر سے کہا تو وہ شرمسار ہو گیا۔ تمہیں تو بس دوسروں پر طنز کرنا آتا ہے، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمران نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ وہ محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اسے ایک دو قدم پیچھے ہی تھے، وہ بھی نہایت محتاط تھے اور ان کی نظریں بھی چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ دل ہی دل میں مقدس آیات کا ورد کرنے لگے۔ وہ کوئی 20-25 قدم ہی آگے چلے ہوں گے کہ انہیں اچانک تیز بو محسوس ہوئی۔ انہوں نے یکدم اپنے سانس روک لیے، لیکن اس وقت تک بو ان پر اثر کر چکی تھی۔ وہ سب آہستہ آہستہ گرتے چلے گئے۔